یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم حضرات محترم، قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خداوند قدوس مجھے اس آیت کے مطابق حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو سننے کی اور مجھ ناچیز سمیت ہم دونوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا گزشتہ جمعہ میں نے ایک مضمون کا آغاز کیا تھا، فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجدوں میں جمعے کے بیان کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جو حضرات بیانات سنتے ہیں، شوق و ذوق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، ان کو کم از کم اور اگر نہ صحیح تو اپنے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ۔ مجھ کاٹ لوگاں کو سیدنا صدیق اکبر دے نام دا پتہ ہے، جس کو بھی پوچھو وہ آتے ابو بکر یا صدیق اکبر، نہ ہی تو ان کا نام صدیق ہے تو نہ ہی نام ابو بکر ہے، اصل نام ان کا کیا ہے؟ عبداللہ۔ انشاءاللہ یہ گل تو یاد رہ سی نا۔ اور تسی مڑے کو یہ گل پوچھ سکتے ہو
پوچھتے نہ والے دل میں پوچھتے ہو سو کہ نہ کدے عبداللہ تے ابو بکر کی آختن، نہ کدے عبداللہ تے صدیق اکبر کی آختن. یہ جڑی گل تو اس سے ذہن بچ آندی ہے، اس کا مختصر جواب ہے کہ دیکھیں بکر کا معنی یہ ہوتا ہے پہل کرنے والا. ہر کما بے جس تو آگے کوئی نہ نکل کے اس کو آتے ہیں بکر. ابو دا معنی ہوتا ہے پے، باپ. ابو بکر اولیت کا باپ. عربوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بعض لوگ بعض صفتوں کی وجہ سے اتنے مشہور و معروف ہو جاتے تھے کہ ان کو ان کی اس صفت کا باپ کہا جاتا تھا. جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دیکھیں اردے پردے بلیاں جمع ہوئی دیں، نبی علیہ السلام دی زبان تو نکلے یا ابا ہریرہ، اے بلیاں دے پیا. اب دیکھیں ابو ہریرہ کی صفت، یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ نام غائب ہو گیا. حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، مشکات کے اندر، مسلم کے اندر، ساری کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، لیکن جس حدیث کو اٹھا کر دیکھیں نام نہیں ملے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی اپنے گھر حضرت فاطمہ نال کوئی گل ہو گئی، جس طرح خاوند بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے بات. سیدہ فاطمہ کیا ہے؟ بیوی. حضرت علی کیا ہے؟ خاوند. کیا شان اللہ نے عطا کی تھی، داماد پیمبر ہیں سیدنا علی المرتضیٰ، اور حضور کی وہ بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ بیوی ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی. اور ادھر دیکھیں اما عائشہ صدیقہ جو بیٹی ہے سیدنا ابو بکر کی اور بیوی ہے محمد مصطفیٰ کی. آپ اب ایک دفعہ مسابقہ ہوتا ہے، ایک آختی ہے میں بہتر ہاں، دوئی آختی ہے میں بہتر ہاں. گلاں چلتے 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 بات آخر تک پہنچی. اللہ اکبر. اما فاطمہ فرماتی ہیں عائشہ میں بہتر ہوں کیونکہ میرا باپ محمد مصطفیٰ ہے اور تیرا باپ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. اما عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ تو ٹھیک کہتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن میں نے محمد مصطفیٰ سے سنا ہے ہر بیوی کا ہاتھ اس کے خاوند کے ہاتھ میں ہوگا، اور قیامتی والے دیہڑے بڑا ہاتھ ہو سی محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور تیرا ہاتھ ہوگا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں. مجھے محمد مصطفیٰ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، تجھے علی المرتضیٰ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. اما فاطمہ خاموش ہو گئی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہر ایک کو اللہ نے عجیب شان عطا کی ہے. جدوں آدمی باغا پہ بڑھتا ہے نا تو جس پھلا کو دیکھتا ہے اسی پھلا تے آدمی دیوانہ ہو جلتا ہے. یہ عجیب شان ہے محمد مصطفیٰ کے رسالت کے باغ کی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ پاک نے بڑا عجیب. سیدنا علی المرتضیٰ تلخی ہوئی تھوڑی سی. حضرت علی رس کے نکل کے کرو کرا لی نہ لو، ہوتا ہے خاوند بیوی میں بے تکلفی ہوتی ہے. رس کے گئے، کوئی گل ہوئی تو جل کے مسجد نبوی میں
لمحے ہو گئے، مسجد نبوی میں لیٹ گئے۔ آج مسجدوں میں قالین ہے، آج مسجدوں میں میرے دوستو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، آج آپ کی مسجد کے اندر چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں، آج آپ کی مسجد ایک عجیب منظر پیش کرتی ہے، لیکن ایک زمانہ وہ تھا مسجد نبوی کے اندر مٹی تھی، کھجور کی چٹائیاں تھی، گرد و غبار تھا۔ حضرت علی آئے، مسجد میں لیٹے، گرد آلود ہو گئے۔ جدو پاس پرتن نا اپنے آپ کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، گرد کے اندر، خاک کے اندر آلودہ ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کار آئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا، فرمایا حضور نے آئینہ علی، فاطمہ علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ فلانی گل ہوئی سی تے تھوڑے جے رس کے نکل گئے۔ نبی علیہ السلام نے جا کر دیکھا اور پتہ تھا کہ علی روٹ کر بھی مسجد نبوی میں جائے گا۔ آپ نے دیکھا شیر خدا مسجد میں سویا ہوا ہے، تو دیکھے توڑا نل پرے دن، تو نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں یا ابا تراب، اے مٹی دیا پیا، کیا فرمایا؟ اے مٹی دیا پیا۔ حضرت علی کو یہ لقب محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا اتنا اچھا لگا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ پکارنا اور لکھنا شروع کر دیا، ابا تراب۔ ابو بکر کیوں کہا گیا؟ ہر بات میں پہل کرنے والا، اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باغ لگایا تھا اسلام کا، جس میں پھول تھے، صداقت کا پھول، شرافت کا پھول، عدالت کا پھول، فقاہت کا پھول، اللہ اکبر، وہ پھول، ان پھولوں میں سب سے پہلا پھول اگنے والا اور سب سے پہلا کھلنے والا جو پھول تھا اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو پہلے نمبر پہ کھلا۔ ابو بکر اسلام کا پہلا خطیب، ابو بکر اسلام کا پہلا کلمہ پڑھنے والا، ابو بکر اسلام کا پہلا امام، ابو بکر پہلا جہاد کرنے والا، ابو بکر محمد مصطفیٰ کے ساتھ اللہ اکبر مزار میں رفاقت کرنے والا ابو بکر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو قصص پوچھیا، اج جنہاں کو شیعہ بھی مندن، امام زین العابدین کو شیعہ بھی مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، امام زین العابدین۔ آج سادات کی جو نسل جہاں سے شروع ہوتی ہے، کربلا میں سارے کٹ جاتے ہیں، بچنے والا امام زین العابدین ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے شرق و غرب میں سادات پھیلے ہوئے ہیں، اور ان سادات کی جو کوکھ اور پشت ہے وہ امام زین العابدین کی کوکھ ہے۔ انہاں کو لوگ کسا پوچھیا، امام صاحب اے دسو ابو بکر و عمر دی فضیلت کے ان دی فضیلت اس ویلے بھی لوگ ایسے لائی بجائی بھی کر دے، ایسے ایکی کو لوگ گل چاہ کے دو اگے بھی کر دے، ایسے منافقین کا زمانہ اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے یوں دیکھا، انہاں آخیا دیکھ وہ دنیا تو رخصت ہو گئے، چلے گئے، اے فضیلت بیان کراں سننا چاہنے یا اکھیاں نال دیکھنا چاہنے؟ کیا خیا؟ فضیلت اکھیاں نال دیکھنا چاہنے یا کنا نال سننا چاہنے؟ اگر سننا چاہتے ہو اور میں تمہیں سنا دیتا ہوں، اگر دیکھنا چاہتے ہو اور میرے ساتھ چلو میں تمہیں آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں کہ ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے۔ جنے سوچیا اس آخر کیاں دستن تے دسن کیاں؟ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے ہاتھ سے پکڑا اور سیدھے محمد مصطفیٰ کے روضہ اقدس پہ لے گئے۔
آپ نے فرمایا یہ دیکھ، ایک حضور کے ایک طرف آرام کر رہا ہے اور دوسرا دوسری طرف محمد مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہے؟ آج بھی جڑے نبی علیہ السلام دے اتنے نیڑے نے، اتنا کوئی بھی نیڑے نہیں۔ کہنے لگا صدقتا یا امام، امام آپ سچ کہتے ہیں، واقعی آپ نے مجھے آنکھوں سے دکھا دیا کہ جو فضیلت اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہے وہ فضیلت کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن میں ابھی بات آ گئی، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، تاریخ میں بھی لکھا ہے، چھوڑو تاریخ کو، حدیث میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اس زمانے کا واقعہ ہے، تجارت کی غرض سے یمن جاتے ہیں، مکے تو کدھر گئے؟ یمن کو گئے، کاروبار واسطے گئے، اتھے لوگاں سن دیکھیا، انہاں سنا خیا او جبیر تو مکے بچوں آئیں، مکے بچوں آئیں، مکے میں ایک آدمی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، عبداللہ دا پتر ہے، عبد المطلب دا پوتر ہے، آمنہ دا پتر ہے، فلانے قبیلے نال تعلق رکھتے تے او نبوت دا دعویٰ کرتے۔ حضرت جبیر ایمان نہ آندا سا، اسلام تو ایمان آننا تو اسلام لانا تو پہلے دی گل ہے۔ حضرت جبیر آختن میں آخیا کیا آخنا چاہتے ہو؟ کہ اس کو سیانے یہ آخنا لگے نام میں بھی سنے ہیں، نام میں بھی سنے ہیں، آخنا لگے اے گل بھی سنی ہے، اے بھی تو سنے ہیں، وہ نبوت دا دعویٰ کر دے، وہ اے گل بھی آختے اے 360 کچھ بھی نہیں کر رکھتے اور کچھ بھی کچھ نہیں کر رکھتے اور سب کچھ کرنا والی ذات اکلے خدا دی ہے۔ آخر یہ بھی سنے ہیں، یہ بھی سنے ہیں، آخر یہ بھی سنے ہیں، وہ آختا ہے تس تے پے دادے جس دین تے آسے وہ ٹھیک نہ آسا، دین ہی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آخر یہ بھی سنے ہیں۔ اچھا کدے دیکھے بھی ہے؟ حضرت جبیر آتے نا دیکھے سیان دیں، آخر سیان نا، آخر لگے ادھر آ، وہاں کے راہب ہیں، عیسائی ہیں، کہنے لگے ادھر آؤ، پھر ہم تمہیں تصویریں دکھاتے ہیں، ان تصویروں میں پہچان کے انہاں بے سیان کے اساں کو دس کہ اے او جنا کیڑے، او جنا کیڑے، ارے پہچان کے بتاؤ۔ حضرت جبیر آتن مو کو کھڑیا، ایک آلہ سا مجھ بڑا، اس پہ نبیاں دی تصویریں لگی دیا سیاں، آدم علیہ السلام دی، نوح علیہ السلام دی، موسیٰ علیہ السلام دی، عیسیٰ علیہ السلام دی، یونس علیہ السلام دی، نبیاں دی تصویریں میں دیکھتا گیا، آختن اے ہے، اے ہے، اے میں اے بھی نہیں، 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 اے بھی آختن میں دلہ میں مجھ خوش ہویا، گل سمجھ آندی ہے کہ نا، دلہ میں خوش ہویا، میں آخیا میں جل کے آخساں، میں نبیاں دیا فوٹوਆਂ دیکھ کے آیا، تصویریں دیکھ کے آیا، ان دیا صورتیں دیکھ کے آیا، اور جڑے میں دیکھیں انہاں بے نہ سا، اور لہذا اس کا دعویٰ ٹھیک نہیں، اسی ہستے ایسی ایمان نہ آن دے۔ آتن میں دیکھتا بھی ہاں تو خوش بھی ہونا، ارے میں دیکھ بھی رہا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں، کرتے کراتے میں آخیا اس کمرے بچو انہاں فوٹوਆਂ بچ اس دی فوٹو نہیں، مجھے دوئے کمرے میں کہنے گے، میں نے دیکھا آگے ایک اور حال ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے، میں نے اس میں بھی دیکھا لوکاں دے کان چائے دن جڑے مڑے نال ہیں کہ ہن کیڑی تصویریں تے کیڑے فوٹوਆਂ تے ہاتھ رکھسی تے آکھسی اے اللہ اکبر۔ میں دیکھتا گیا، بتاتا گیا کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، ارے یہ بھی نہیں ہے، اور ایتھے بھی مجھے صحیح
نہیں ہوتا مگو تریے کمرے میں کہنے گے تیسرے کمرے میں داخل ہوا وہاں میں نے دیکھا چند تصویریں تھیں ان میں ایک تصویر پر میری نظر پڑی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ چہرہ بددعا ہے اور اللہ پاک نے سارا نور اسی پر اتار دیا ہے. میں نے انگلی لگا کر اشارے کے ساتھ میں نے کہا اے اسی نالو لگ دے اے فوٹو مجھے اسی دی لگ دی ہے یہ تصویر مجھے اسی کی لگتی ہے. ان کے کان کھڑے ہو گئے آخنا لگے اساں بھی اپنے استاذاں کولو اپنے پیراں کولو اپنے شیخاں کولو اپنے پڑھے دے لوکاں کولو تورات تے عالماں کولو تورات تے حافظاں کولو پیو دادے کولو اساں بھی یہی گل سنی آسی کہ جڑا آخری نبی آسی اس دی شکل ایجی ہو سی. اللہ اکبر. کدے یہی ہے کہنے لگے اگر یہی ہے او جبیر تو گواہ بن جا ہم پھر اس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت جبیر کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے لیکن میں اگے ایک گل کرداں جس ہستے میں اتنی لمبی گل کیتی ہے. حضرت جبیر کہتے ہیں باقی انبیاء کی تصویریں میں نے دیکھی آدم علیہ السلام کی تصویر کرسی پہ بیٹھے ہیں نوح علیہ السلام کی تصویر ممبر پہ بیٹھے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر چٹان پہ بیٹھے ہیں اور سارے بیٹھے دن میں دیکھا نبی علیہ السلام سارے دیاں کلیاں تصویراں میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ بھی اللہ اکبر جلوہ افروز ہے اور نبی علیہ السلام دے قدمہ بے ایک آدمی کنڈ موڑ کے بیٹھے دے اور حضور علیہ السلام سن اس نے سرہ تے ہاتھ رکھے دے. اللہ اکبر. میں انہوں کو پوچھا او لوگو اس کے متعلق تو تم یہ کہتے ہو یہ عبداللہ کا در یتیم ہے آمنہ کا لال ہے اور کائنات کا سردار نبیوں کا امام ہے مکو اے دسو جڑا اس تے پیرہ میں بیٹھے دے جس تے سرہ تے سنا ہاتھ رکھے دے اے کون ہے. انہوں سنا ہے او خدا دی قسمیں اللہ دی قسمیں اساں کو استے بڑے سڑے گل دسی ہے اے محمد مصطفیٰ ہے اور جڑا اس تے قدمہ میں بیٹھے تھے اس تا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے. صدیق اکبر تے وہ ہے خدا کی قسم جس کی نشانیاں جس کی فضیلتیں جس کا مقام جس کا مرتبہ جس کی شان پہلی کتابوں میں بھی موجود تھی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.